مونس واپس اندر تو آ چکا تھا اور پارٹی ابھی بھی اپنے عروج پر تھی، لیکن اب اس کا دل جیسے اکتاس آ گیا تھا۔ ڈرنک کا سپ لیتا وہ اب وہاں سے جانے کے لیے پر تول رہا تھا کہ کامی اندر داخل ہوا اور سیدھا سارا کے پاس گیا۔ سارا سے ہانی کے متعلق بات کرتے وہ دونوں ہی پریشان لگے۔ مونس نے سر جھٹکا اور وہاں سے باہر نکلا۔ بائک پہ بیٹھتے ہی اس نے ہیلمٹ پہنا اور بائک کو سٹارٹ کرتا کک لگانے لگا کہ رک یار۔ کامی کی آواز پہ وہ تھما۔ کیا ہوا؟ ہیلمٹ اتارتا وہ اس سے پوچھنے لگا۔ یار وہ ہانی کا کچھ پتہ نہیں چل رہا، اس کے بابا اندر ویٹ کر رہے ہیں اور وہ یہاں ہے ہی نہیں۔ کامی پریشان لگا۔ تو اس میں کیا کر سکتا ہوں؟ مونس نے منہ بنایا، جبکہ اس بات سے وہ اندر ہی اندر تھوڑا حیران ہوا کہ اس کے بابا یہاں اس کے آنے پر راضی تھے۔ کیسے باپ ہے جو ایسی جگہ بھیج دیا؟ تو نے دیکھا تو نہیں کہیں؟ کامی کی اگلی بات پہ وہ سلگ ہی گیا۔ میں اس کا باڈی گارڈ تو نہیں جو اس کو دیکھتا پھروں؟ ہٹو سامنے سے، مونس نے اسے کھری کھری سنا دی۔ کس سے پوچھ رہے ہو اور کیوں؟ یہ نہیں بتائے گا کہ اسی کی وجہ سے وہ لڑکی روتی ہوئی یہیں سے گئی ہے؟ ماہد کی اچانک آمد پہ دونوں چونکے۔ بکواس بند کر اپنی، مونس نے دانت پیستے کہا۔ کیا غلط کہا ہے میں نے؟ بتا مجھے، کیا تو نے اس لڑکی کی بے عزتی نہیں کی؟ اس کے کردار پر کیچڑ اچھالا اور وہ روتے ہوئے یہاں سے گئی۔ ماہد بھی غصے سے اس کے دو بدو ہوا۔ تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ کیا لگتی ہے وہ تیری جو اتنا چڑ رہا ہے؟ مونس کو ماہد کی اس کی طرفداری کرنا سخت ناگوار گزرا۔ ماہد یار چھوڑ۔ کامی نے ماہد کو روکنا چاہا۔ وہ مونس کے غصے سے اچھی طرح سے واقف تھا۔ وہ غصے میں کسی کا لحاظ نہیں کرتا تھا اور اسے ڈر تھا کہ وہ کہیں ماہد کو جھڑ ہی نہ دے۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ کیا رشتہ ہو سکتا ہے؟ میرے لیے وہ میری بہن جیسی ہے، لیکن تم نہیں سمجھو گے کیونکہ تم عورت ذات کی عزت کرنا ہی نہیں جانتے۔ کامی کے الفاظ نے مونس کو سخت طیش دلایا کہ اس کا ہاتھ اٹھ گیا۔ ایک لمحے کو کامی کو لگا کہ اس کے ارد گرد کی دنیا ہی ہل گئی ہوگی۔ اپنا جبڑا پکڑتا وہ اسے سہلانے لگا۔ اس کا ہونٹ پھٹ گیا تھا ایک ہی کھنسے سے۔ مونس کیا ہو گیا ہے یار؟ ماہد نے گھبرائے ہوئے اسے روکا جس کا اشتعال بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ ماننے دے اسے یہ صحیح نہیں ہو جائے گا۔ جو غلط ہے وہ غلط ہے اور تو نے بہت غلط کیا ہے۔ اس لڑکی کے ساتھ بہت غلط کیا ہے تو نے، اور میں اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ مار اور مار۔ کامی آگے بڑھا۔ مونس کچھ کہتا کہ اندر سے کچھ لوگ بھاگتے ہوئے نظر آئے۔ وہ تینوں چونکے۔ کس طرف؟ کچھ تو پتا ہو؟ وہ ایک شخص پریشانی سے بولا تھا اور گاڑی کی طرف بڑھا تھا۔ ہانی کی دوستیں بھی پریشانی سے باہر نکلی تھی۔ کیا ہوا؟ سب ٹھیک ہے نا؟ ماہد نے آگے بڑھ کے پوچھا۔ نہیں، بالکل خیریت نہیں۔ ایک نظر کامی کو دیکھا جس کا چہرہ کچھ زخمی سا لگا اسے۔ ہانی کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ سارا کے الفاظ نے سبھی کو سکتے میں ڈال دیا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ کہاں؟ کامی بے چینی سے آگے بڑھا۔ سارا انہیں ڈیٹیل بتانے لگی کہ ایک گاڑی کو کھائی سے نیچے گرتے بلاسٹ ہوتے دیکھا گیا ہے، وہ بھی یہیں قریب، اور سب کو لگ رہا ہے کہ وہ ہانیہ کی گاڑی ہو سکتی ہے۔ اس کے بابا وہیں جا رہے ہیں۔ کہتے ہوئے وہ اپنی باقی دوستوں کی طرف بڑھ گئی۔ آ گیا سکون؟ مل گئی دل کو تسلی؟ کامی نے دانت پیستے مونس سے کہا، جو ابھی بھی سکتے میں کھڑا تھا۔ ہانی کے والد گاڑی کو زن سے بھگا کر لے گئے۔ وہ تینوں پریشانی سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ بالکل غیر ارادی ہی مونس نے اپنا ہیلمٹ پہنا اور ان کے پیچھے اپنی بائک لگا دی۔ اس کے دل سے یہی دعا نکلی کہ وہ ٹھیک ہو، اسے کچھ نہ ہو۔ مما مما۔ اندر آتے ہی ملکہ نے اونچی آواز میں چلانا شروع کر دیا۔ کیا ہوا؟ کیوں اونچا اونچا بولے جا رہی ہو؟ کمل نے اسے باہر آتے دیکھا۔ یہ دیکھیں، بابا نے مجھے کتنا پیارا ڈریس دلایا ہے میرے برتھ ڈے کے لیے۔ جسٹ سی۔ ملکہ انتہائی خوش تھی۔ وہ وائٹ کلر کا باربی فراک ہاتھ میں تھامے اسے دیکھتی بہت معصوم سی خوشی اس کے چہرے پہ تھی۔ ملکہ کے پیچھے ہی آفتاب بھی اندر داخل ہوا تھا۔ کمل کے چہرے پہ انتہائی سنجیدگی چھائی۔ اس نے کرب سے اپنے شوہر کو دیکھا جو موبائل ہاتھ میں تھامے کوئی نمبر ڈائل کر رہا تھا اور اب موبائل کان سے لگاتا کسی سے بات کر رہا تھا۔ مما، آپ مجھے کیا گفٹ دیں گی میری 18th برتھ ڈے پہ؟ وہ بہت ایکسائٹڈ تھی۔ آزادی۔ یک لفظی جواب پہ آفتاب نے کمل کا چہرہ دیکھا جو اسی کو دیکھ رہی تھی۔ کیا مطلب مما؟ کیسی آزادی؟ ملکہ حیران ہوئی۔ بیٹا یہ سب اٹھائیں، روم میں جائیں، آفتاب نے سنجیدہ انداز میں کہا تو ملکہ نے سوالیہ انداز میں ماں کو دیکھا، پھر اپنے موبائل پہ اپنی بیسٹ فرینڈ کی کال آتے دیکھ کر اپنا سامان اٹھاتے وہ روم کی جانب بڑھتے کال ریسیو کر گئی۔ کمل کیا ہو گیا ہے؟ بچی کے سامنے کیسی باتیں؟ آفتاب نے سنجیدگی سے پوچھا۔ اس بچی کو بھی تو پتہ ہونا چاہیے کہ 18 سال کی ہوتے ہی اس کی رخصتی کا دن ہے۔
اس کے باپ نے خون بہا میں اس کی بلی چڑھا دی ہے، کمل تنفر سے بولی تھی۔ کمل؟ آفتاب غصے سے اس کی جانب بڑھا۔ حقیقت سے نظریں نہ چرائیں خان، بھولے مت ملکہ ذیشان کے نکاح میں ہے جو آپ نے اپنی رضامندی سے کروایا تھا، کمل نے ایک ایک لفظ پہ زور دیتے کہا، جبکہ آفتاب اسے کلائی سے پکڑ کر روم کی جانب لیے بڑھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ملکہ یہ باتیں سن لے اور اس کے دماغ پہ کوئی غلط تاثر پڑے۔ تم کہیں بھی کچھ بھی بنا سوچے سمجھے کہہ دیتی ہو، اگر ملکہ سن لیتی تو؟ آفتاب دبے دبے غصے سے بولا۔ کیوں نہ پتہ چلے اسے پتہ ہونا چاہیے، قتل پہ بیٹی کا سودا کیا ہے آپ نے۔ کمل؟ اس کے اتنے سخت الفاظ پہ آفتاب کا ہاتھ اٹھا تھا، لیکن بر وقت ہوا میں ہی معلق رہ گیا۔ آنکھیں غصہ سے لال انگارہ ہو رہی تھیں، کمل کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ مار لیں خان، بے شک جان سے مار لیں۔ کمل نے آفتاب کی گریبان کو پکڑا، وہ اسے یک ٹک دیکھتا ہی رہ گیا۔ بس میری بچی کو بچا لیں اسے اس خون بہا کی رسم سے، وہ معصوم نہیں سہ پائے گی، روتے ہوئے کہتے وہ آفتاب کے سینے سے جا لگی۔ آفتاب نے سنجیدگی سے لب بھینچے اور کمل کے گرد بازوؤں کا حصار بنایا۔ وعدہ کرتا ہوں ملکہ کے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں ہونے دوں گا۔ آفتاب کی بات پہ کمل نے گہرا سانس خارج کیا۔ لیکن تم بھی مجھ سے ایک وعدہ کرو، اس بارے میں ملکہ کو کچھ بھی پتہ نہیں چلنا چاہیے، آفتاب نے نرمی سے اسے سمجھایا۔ وہ اکثر یوں ہی پینک ہو جایا کرتی تھی، لیکن آفتاب شیر خان نے ہمیشہ اسے سنبھال لیا تھا۔ وہ اسے دل سے عزیز تھی، اس کا عشق تھی، اس کی ہمسفر تھی، اس کی جان تھی۔ حادثے کی جگہ پہ وہ سب پہنچ چکے تھے، کافی زیادہ لوگ وہاں جمع ہو چکے تھے۔ کھائی کے نیچے گری گاڑی ہانی کی تھی، کوئی یقین سے نہیں کہہ پا رہا تھا، لیکن اس کے بابا جیسے اپنی زندگی ہار رہے تھے۔ مونس بھی وہاں پہنچے یہ منظر دیکھ رہا تھا، اس کے دل کو کچھ ہوا، اپنے کہے گئے الفاظ کی بازکش سنائی دی۔ بالوں میں ہاتھ پھیرتا وہ بھی اسی کھائی کے پاس پہنچا جہاں گاڑی سے آگ اور دھواں نکل رہا تھا۔ پولیس بھی پہنچ چکی تھی، شاید ام ہانی کے والد کے کافی اثر و رسوخ تھے، اسی لیے سبھی ان کے ساتھ تھے۔ یا اللہ، یہ مجھ سے کیا ہو گیا؟ میں نے کیوں اتنے سخت الفاظ کا استعمال کیا؟ کیا حق تھا مجھے؟ کیوں؟ مونس دل ہی دل میں خود سے لڑ رہا تھا، اس کا دل بہت بے قرار ہو رہا تھا۔ اس کا دل چاہا وہ لڑکی دوبارہ اس کے سامنے آئے اور وہ اسے کہے کہ وہ غلطی پہ تھا، اپنے الفاظ وہ واپس لیتا ہے، لیکن شاید اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ پولیس نیچے اتر چکی تھی اور گاڑی میں لگی آگ کو بجھایا جا رہا تھا۔ مونس مردہ قدموں سے وہاں سے واپس پلٹا تھا، تیز ہواؤں نے ان کو اپنی لپیٹ میں لیا تھا، لیکن مونس کے اندر لگی آگ کو وہ تیز ہوائیں نہ بجھا پا رہی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے چلتا واپس اپنی بائک کے پاس آیا، گہرا سانس خارج کیا کہ اسی پل ایک سکارف اڑتا ہوا اس کے چہرے کو ڈھانپ گیا۔ ہاتھ بڑھا کے وہ سکارف چہرے سے ہٹایا۔ سکارف دیکھتا اسے ہانی کا منموہنا چہرہ یاد آیا، اس کا دل بہت بری طرح سے دھڑکا۔ علیزہ اور معاویہ کا بہت شاندار طریقے سے استقبال ہوا تھا، ان کے آنے پہ دلہا راجہ فائز خان نے خوب آتش بازی کروائی تھی اور ہوائی فائرنگ ہوئی تھی۔ علیزہ تو اتنے پرتپاک استقبال پہ دم سادے معاویہ کے ساتھ ہی جڑ کے رہ گئے۔ پاکستان میں شادیاں ایسے ہوتی ہیں؟ علیزہ نے معاویہ کے کان میں گھس کے کہا، تو معاویہ دھیرے سے مسکرا دیا۔ سب نے خوب پروٹوکول دیا تھا انہیں، یوں لگ رہا تھا کہ فائز خان نہیں معاویہ دلہا ہو۔ کھانے پینے کا بہت ہی شاندار بندوبست کیا گیا تھا، ہر طرف خوب رونقیں ہو گئی تھی۔ فائز کی مما نے ان کی خوب آؤ بھگت کی، انہیں ذرا احساس نہ ہو رہا تھا کہ وہ غیروں میں ہیں۔ یہ ملک بھی اپنا تھا اور یہاں کے لوگ بھی اپنے تھے۔ ملکہ کا دل آج بہت اداس تھا، اس کی بیسٹ فرینڈ کی مما ہاسپٹل میں تھی اور وہ اسی کے ساتھ ہاسپٹل آئی تھی۔ کبرا، ڈونٹ وری، آنٹی ٹھیک ہو جائیں گی، ملکہ نے اسے تسلی دی۔ انشاءاللہ، کبرا نے دل سے کہا۔ وہ ماں کے لیے بہت پریشان تھی، کل بھی جب فون پہ بات ہوئی تو وہ کافی پریشان تھی۔ آج وہ ملنے آئی تو وہ اس کی مما کو لیے ہاسپٹل آ گئے، لیکن آنے سے پہلے اپنے بابا کو بتانا نہ بھولی، جو اسے ایک ایک منٹ کا پوچھتے تھے۔ بابا کی کال آتی دیکھ وہ باہر نکلی تھی، کوریڈور سے ہوتے وہ باہر نکلتی ہوئی ساتھ میں بات بھی کیے جا رہی تھی۔ باپ سے بات کرتے اس کے چہرے پر ایک مخصوص چمک ہوتی تھی جو اسے مزید خوبصورت بنا دیتی تھی۔ کال بند کر کے وہ پلٹی تھی کہ کسی نے اسے زور سے دھکا دیا، موبائل چھوٹ کے اس کے ہاتھ سے نیچے جا گرا۔ دھکا بہت زور کا تھا، وہ شخص اندھا دھند بھاگ رہا تھا اور بھاگتے ہوئے اس نے ملکہ کے مڑنے پہ اسے غیر ارادی طور پر ہی زور کا دھکا دیا تھا۔ وہ بری طرح دور گرتی دیوار کا سہارا لیتی سنبھلتے کھڑی ہوئی تھی، اس کے پیچھے لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہ کوئی اور نہیں، گہری سبز آنکھوں والا ذیشان ارسل تھا، جس کے فائر اس نے اس شخص پہ کھول دیے تھے۔ پورے ہاسپٹل میں ایک افراتفری مچ گئی تھی۔ ملکہ نے کان پہ ہاتھ رکھے اس شور کو خود سے دور کرنا چاہا،
اس کی آنکھوں میں ڈھیروں آنسو آ سمائے۔ وہ اکیلا نہیں تھا، اس کے آدمی بھی اس کے ساتھ تھے۔ جس پہ اس نے فائر کیے وہ وہیں گرتا خون میں لت پر ڈھیر ہو چکا تھا۔ ملکہ نے ایک پل کو اس شخص کی طرف دیکھا، اس کا دل جیسے کٹ گیا ہو، اور رخ پھیر کے اس شفاق انسان کو دیکھا جس کی آنکھوں میں ذرا بھی غم نہ تھا۔ اس کی نظریں بھی ایک پل میں ملکہ کی جانب اٹھی تھیں۔ چلے خان، بہادر صاحب سب سنبھال لیں گے۔ اس کے خاص آدمی نے اسے وہاں سے چلنے کا کہا، لیکن وہ بنا پلک جھپکے ملکہ کو دیکھ رہا تھا، جو حیرانی اور سہمے انداز میں اسے ہی دیکھ رہی تھی، اور اسی ایک پل وہ اپنے ہوش و حواس کھوتی وہیں گرنے والی تھی کہ ذیشان خان نے فوراً آگے بڑھتے اسے اپنی باہوں میں بھرا۔ پورا ہاسپٹل چیخو پکار سے گونج رہا تھا۔ ذیشان ملکہ کو باہوں میں بھرے وہاں سے باہر نکلا۔ بلا کی سختی تھی اس کے چہرے پہ۔ گاڑی کی جانب بڑھتے اس نے اپنے آدمی کو وہاں سے دوسری گاڑی میں بھیجا اور ڈرائیور کو بھی گاڑی سے اتار دیا۔ ملکہ کو گاڑی میں فرنٹ سیٹ پہ دھیرے سے بٹھاتا وہ خود ڈرائیونگ سیٹ پہ آیا تھا اور گاڑی سٹارٹ کرتا اپنے خان پیلس کی جانب گامزن ہوا تھا۔ اس کے آدمیوں اور گارڈز نے اس کی گاڑی کو کور کیا تھا۔ اس کا غصہ سوانیزے پہ پہنچا ہوا تھا۔ اسے امید نہیں تھی کہ ملکہ اس لمحے وہاں پہنچے گی اور یوں اسے فائر کرتا دیکھے گی۔ اسے یہ سب نہیں دیکھنا چاہیے تھا۔ شٹ ڈیم! اس نے ڈرائیونگ کرتے زور سے ہاتھ اسٹیئرنگ پہ مارا۔ اس وقت خان پیلس میں کوئی نہیں تھا سوائے ملازموں کے۔ ذیشان کے حکم پہ وہ سبھی اندرونی حصے سے ہٹ گئے تھے۔ ذیشان ملکہ کو باہوں میں اٹھائے اپنے روم کی جانب بڑھا، اسے آرام سے بستر پہ لٹایا۔ وہ پھولوں سے بھی زیادہ نازک تھی۔ کیا آپ اس معصوم کو سزا دے پائیں گے؟ زرگل خانم کے الفاظ سماعت سے ٹکرائے۔ بے اختیار ہی وہ اس کے چہرے کو دیکھے چلا گیا۔ وہ واقعی بہت معصوم تھی۔ وہ اب سے نہیں برسوں سے اس کی حفاظت کرتا آ رہا تھا، لیکن سامنے کبھی نہیں آیا تھا۔ وہ آج بھی اس کے لیے وہی 4 سال کی ملکہ تھی جس کے گالوں کے ڈمپل کا وہ دیوانہ تھا۔ وہ اسے بچپن سے ہی اپنے دل کے بہت قریب پاتا تھا۔ اسے لٹاتا وہ وہیں اس کے قریب بستر کے ایک طرف بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے پہ جھکے وہ کچھ پل کے لیے سب بھول گیا تھا۔ دھیرے سے اس کے گال کو چھوا۔ اس کا ڈمپل کہیں نہیں تھا۔ وہ ابھی بھی بے ہوش تھی اور ذیشان اسے یکٹک نہارے جا رہا تھا۔ نظر پھٹکتے ہوئے اس کے گالوں سے اس کے لبوں پہ جا ٹھہری۔ وہ گلابی لب اسے اپنی طرف کھینچ رہے تھے۔ اس کے دل میں کئی تار بجے تھے۔ ان کو چھونے کے لیے دل بے قرار ہوا تھا۔ وہ ذرا کا ذرا جھکا اس کے لبوں کے قریب ہوا۔ ذیشان پتر، وہ قاتل کی بیٹی ہے اور قتل کوئی اور نہیں آپ کی ماں ہوئی ہے۔ اپنی ماں سے اس کی ممتا سے بے وفائی مت کرنا۔ وہ دشمنوں کی بیٹی ہے، اس کو سزا دینی ہے، یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا۔ آنکھیں موندے ہوئے وہ جو اس کی سانسوں پہ دسترس حاصل کرنے والا تھا کانوں میں جاوید خان کے الفاظ کی بازگشت گونجی تو وہ وہیں تھما۔ آنکھیں کھلی، پل میں سبزمائل آنکھیں لال ہوئی تھیں اور وہ دانت پہ دانت رکھے غصے سے ملکہ کو دیکھنے لگا۔ کبھی نہیں، تم ذیشان ارسل کے دل کی ملکہ نہیں، صرف اور صرف اس کی ملکیت ہو۔ لب بھینچے وہ پیچھے ہٹا تھا کہ ملکہ کے گلے کی چین اس کے کالر میں اڑی تھی۔ وہ واپس اس کے پاس ہوتا خود کو اس سے ٹچ ہونے سے بچا گیا۔ ایک نظر پھر سے اسے دیکھا۔ دوا بھی لگے نہ مجھے، دعا بھی لگے نہ مجھے، جب سے دل کو میرے تو ہے لگا۔ ذیشان نے اپنے کالر سے اس کی چین آزاد کروائی اور دور ہوتا چیئر پہ بیٹھا نظروں کا فوکس اسی پہ تھا اور بنا پلک جھپکے اسے دیکھتا چلا گیا۔ نیند آنکھوں کی میری، چاہت باتوں کی میری۔ اب کی بار نظروں کا زاویہ بدلا، لیکن زیادہ دیر نظروں کو دور نہ رکھ پایا۔ جب سانسیں بھروں بند آنکھیں کروں میں، نظر تو یار آیا۔ پھر سے نظروں نے اس پری پیکر کے چہرے کو فوکس کیا۔ دل کو قرار آیا، تجھ پہ پیار آیا، پہلی بار آیا۔ آخر کہاں جا سکتی ہے؟ مجھے میری بیٹی ہر حال میں چاہیے۔ مجھے تم سب۔ آفتاب شیر خان نے فون پہ گارڈز کو کھری کھری سنائی تھی۔ ہاسپٹل میں فائرنگ کے بعد اتنا زیادہ ہنگامہ برپا ہوا تھا کہ کسی کو بھی کچھ بھی سجھائی نہ دیا تھا، اور جتنی دیر میں ملکہ کے گارڈز اس تک پہنچے ملکہ وہاں سے غائب تھی۔ اب اتنا وقت بیت گیا تھا کہ ملکہ کا کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ آفتاب آفس سے ہاسپٹل پہنچ چکا تھا۔ سیکیورٹی کیمرہ چیک کیے، لیکن ہاسپٹل کے مین گیٹ کا سیکیورٹی کیمرہ بھی ٹوٹ چکا تھا۔ کہیں کوئی سراغ نہ مل رہا تھا۔ ملکہ کہاں چلی گئی؟ آفتاب شیر خان نے پولیس کی مدد سے وہ علاقہ سیل کروا دیا۔ ایک شخص کی لاش بھی ملی جسے گولیاں مار کے ہلاک کیا گیا تھا، لیکن کسی نے بھی ابھی تک کوئی بیان نہیں دیا تھا۔ سبھی وہاں سے بھاگ نکلے تھے اور جو تھے وہ لا علمی کا اظہار کر رہے تھے۔ کوئی بھی اس قصہ کا حصہ نہیں بننا چاہتا تھا۔ سب اپنا اپنا دامن بچا کے نکل رہے تھے۔ ایسے میں آفتاب شیر خان کس طرح خود پہ ضبط کیے ہوئے تھا، یہ وہی جانتا تھا یا اس کا خدا۔ ہانی کو ہوش آیا تو اپنے بابا کو اپنے پاس پایا۔ وہ ہاسپٹل میں تھی، اسے ڈرپ لگی ہوئی تھی اور ماتھے پہ چوٹ آئی تھی۔
بینڈیج تھی اور بھی چھوٹی موٹی خراشیں آئی تھیں۔ جمپ لگانے سے اس کے پاؤں میں موچ آئی تھی۔ سچ شکر تھا کہ وہ کسی مزید بری انجری سے بچ گئی تھی۔ اس کے بابا اس کے لیے انتہائی فکر مند تھے۔ بابا، اس نے دھیرے سے انہیں پکارا تو میکال نے اس کی جانب پیار سے دیکھا۔ جی بابا کی جان۔ میکال نے اس کا ہاتھ چوما۔ رات تک وہ یہی سمجھے کہ وہ ہانی کو کھو چکے ہیں، لیکن وہاں موجود ایک شخص نے ہانی کو دیکھا جو وہیں پاس جھاڑیوں میں بے ہوش پڑی تھی۔ انہیں بتایا اور ہاسپٹل پہنچایا۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ وہ کون تھا، لیکن اس نے ان کی مدد کی تھی، یا شاید احسان جو وہ زندگی بھر نہیں بھول سکتے تھے۔ I'm sorry بابا۔ ہانی کی آنکھیں نم ہوئیں، جبکہ باہر کھڑے مونس نے اس کی آنکھوں کے آنسوؤں کو دل پہ گرتے ہوئے محسوس کیا اور وہاں سے ہٹ گیا۔ ہانی، آپ نے مجھے ڈرا دیا تھا میری جان۔ اگر آپ کو کچھ بھی ہو جاتا تو ماما کو کیا جواب دیتا؟ وہ تو پہلے ہی آپ کے یہاں آنے پہ راضی نہیں تھی۔ انہوں نے ہانی کے ماتھے پہ بوسہ دیا۔ You are the best father in the whole world. Love you dad. ہانی نے مسکراتے ہوئے نم آنکھوں سے کہا، جبکہ وہ اس لمحے مونس کو بالکل فراموش کر چکی تھی، جس کی وجہ سے وہ آپے سے باہر ہوئی تھی۔ سب مہندی کی تیاریوں میں مصروف تھے۔ منہا اور عشا نے سیم ڈریسنگ کی تھی، مہندی کے پیلے رنگ کے بنارسی جوڑے پہنے، ہاتھوں میں گجرے پہنے وہ مہندی کے تھال اٹھائے باقی لڑکیوں کے ساتھ باہر آئی تھی۔ رمشا مہندی کے جوڑے میں مایوں بیٹھی تھی۔ سبھی لڑکیاں اور کزنیں اسے تنگ کر رہی تھیں، لیکن وہ بس شرما کے چہرہ جھکا دیتی۔ تبھی شور اٹھا کہ لڑکے والے مہندی لے کے آ گئے ہیں۔ سبھی ان کے استقبال کے لیے باہر نکلے۔ منہا اور عشا بھی باہر آئی۔ مہندی بہت دھوم دھام سے آئی تھی۔ آتش بازی کا ایسا مظاہرہ ہوا کہ دیکھنے والی ہر آنکھ دنگ رہ گئی۔ ارے منہا آپی، میرے پھول کی تھال اندر ہی رہ گئی ہے، میں غلطی سے مہندی کی تھال اٹھا لائی۔ عشا نے کافی اونچی آواز میں مسئلہ بیان کیا۔ وہاں اتنا شور تھا کہ کان پڑی آواز سنائی نہ دے رہی تھی۔ تم یہیں رکو، میں لاتی ہوں۔ منہا اسے اپنے پھولوں کا تھال تھماتی خود اندر بڑھ گئی۔ پھولوں کا تھال اٹھائے وہ جیسے ہی باہر نکلی، اور جتنی تیزی سے وہ نکلی، کوئی اتنی ہی تیزی سے اس طرف آیا اور بہت بری طرح سے اس سے ٹکرایا تھا۔ منہا کے ہاتھ سے پھولوں کا تھال اوپر ہوا میں اچھلا تھا اور خود پیچھے کی طرف جھٹکے سے گرنے لگی کہ مقابل شخص نے اسے کمر میں ہاتھ ڈالے گرنے سے بچا لیا۔ پھولوں کی بارش پہ منہا نے آنکھیں کھولتے سامنے کھڑے شخص کو دیکھا۔ دونوں کی نظریں ملی تھی اور بنا پلک جھپکے وہ ایک دوسرے کو دیکھے جا رہے تھے۔ سورج ہوا مدھم، چاند جلنے لگا، آسمان یہ ہائے کیوں پگھلنے لگا، میں ٹھہری رہی زمیں جلنے لگی، دھڑکا یہ دل سانس تھمنے لگی کہ یہ میرا پہلا پیار ہے۔ I'm sorry، وہ غلطی سے۔ معاویہ نے منہا کو ایک لمحے میں چھوڑتے پیچھے ہوتے دیکھا، جبکہ منہا گھبرائے سی انداز میں ادھر ادھر دیکھتی عشا کے پاس چلی گئی۔ معاویہ کی نظروں نے دور تک اس کا تعاقب کیا تھا، اور پھر اس مہندی کی رسم کے دوران وہ معاویہ کی نظروں کا مرکز بنی رہی، جسے منہا نے بھی نوٹ کیا لیکن اگنور کرتی رہی۔ دھیرے دھیرے اس کے حواس جاگے، دماغ نے کام کرنا شروع کیا تو جھٹ سے آنکھیں کھولی۔ خود کو انجان جگہ پہ پایا تو 14 طبق روشن ہوئے۔ ارد گرد دیکھتے وہ اپنی جگہ سے اٹھی تھی۔ میں کہاں ہوں؟ کون سی جگہ ہے یہ؟ وہ ہم کلامی میں بولی کہ اسی پل نظر سامنے صوفے پہ براجمان ٹانگ پہ ٹانگ رکھے آرام سے بیٹھے ذیشان ارسل پر جا ٹھہری، جو بہت ہی فرصت سے اسے گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ملکہ کے دل کو کچھ ہوا۔ یہ شخص کتنے آرام سے بیٹھا ہے قتل کر کے۔ ملکہ نے لب بھینچتے اسے دیکھا۔ تم کیوں لائے ہو مجھے یہاں؟ وہ جیسے بھپڑتے ہوئے بولی۔ اس کے طرز تخاطب پہ ذیشان ارسل نے سختی سے اسے دیکھا اور ایک جھٹکے سے اٹھ کے کھڑا ہوتا اس کے پاس آیا۔ آپ کہہ کے مخاطب کرو مجھے، اسے بازو سے پکڑتے انتہائی غصے سے وہ سرد لہجے میں بولا۔ ملکہ کا دل ڈوب کے ابھرا۔ چھوڑو میرے بازو، تم قاتل ہو اور قاتل کی کیا بکواس کیے جا رہی ہو؟ ذیشان نے اسے غصہ سے بالوں سے پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر کیا۔ ملکہ کے سر میں ایک ٹیس سی اٹھی۔ اپنی زبان کو لگام دو ورنہ گدی سے کھینچ لوں گا، وہ غرایا تھا۔ ملکہ نہ چاہتے ہوئے بھی آنکھیں نم کر گئی۔ اسے ماں باپ نے اتنے ناز و نم سے پالا تھا کہ وہ ذرا سی تکلیف بھی برداشت نہیں کر پاتی تھی، کجا کہ اس کے بالوں کو بے دردی سے کوئی کھینچتا۔ مجھے درد ہو رہا ہے، وہ دھیرے سے منہ بنا کے منمنائی۔ ذیشان ارسل اس کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو دیکھ کر ایک پل کو ٹھہر سا گیا۔ جی چاہا ان 2 آنکھوں کے آنسو چون لے، لیکن وہ بس ایک پل کو ہی ٹھہرا تھا۔ لیکن اس کے بالوں کو چھوڑتا وہ پیچھے ہٹا۔ اب اپنے الفاظ کا چناؤ سوچ سمجھ کے کرنا، ورنہ ابھی تم مجھے جانتی نہیں۔ وہ پھر بولنے لگی کہ تم پہ ذیشان کی تیز نظروں سے ملکہ کی زبان کو بریک لگا۔ آپ ذیشان ہیں، میں جانتی ہوں، عظمیٰ پھپھو کے بیٹے۔
ملکہ نے آنسو صاف کرتے ناراضی سے کہا۔ ذیشان نے بھویں اچکاتے اسے دیکھا۔ آپ کی شکایت کروں گی میں پھپھو سے، آپ نے مجھے ڈانٹا، میرے بال کھینچے۔ وہ اب بچوں کی طرح اسے دھمکیاں دے رہی تھی۔ اس بار ذیشان نے اسے بہت میٹھی نظروں سے دیکھا۔ اسے ملکہ کا بچپن یاد آ گیا۔ وہ بچپن میں بھی ایسی ہی شکایتی ہوتی تھی، بات بات پہ جا کے شکایت لگاتی تھی۔ چلو تمہیں گھر چھوڑاؤں؟ ذیشان نے سر جھٹکا۔ وہ کسی بھی کمزور لمحے میں قید نہیں ہونا چاہتا تھا۔ ملکہ نے اچنبھے سے اسے دیکھا۔ میں پھپھو سے مل کے آپ کی شکایت کر کے جاؤں گی۔ کسی بھول میں مت رہیے گا، آپ نے کسی شخص کو مارا ہے، آپ بھول گئی ہیں، میں نہیں۔ بہتر ہوگا اپنے چھوٹے سے دماغ سے یہ خناس نکال دو، کیونکہ میرا دماغ گھوما نا تو ایک گولی تمہارے دماغ کے بھی پار ہوگی، سمجھی تم؟ ذیشان نے پھر سے اس کی بات کاٹی تھی، اور جتنی سختی سے کاٹی تھی وہ سہم ہی گئی تھی۔ اب اپنی بکواس بند کرو اور چلو۔ ذیشان نہیں چاہتا تھا کہ ملکہ کو کوئی وہاں دیکھے۔ زرگل خانم گھر نہیں تھی، وہ رمل کو خود ایئرپورٹ سے ریسیو کرنے گئی ہوئی تھی، اور اس سے پہلے کہ وہ واپس لوٹتی اور ملکہ کو لے کے کوئی سوال کرتی، وہ اسے واپس چھوڑ کے آنا چاہتا تھا۔ وہ ان سے ڈرتا نہیں تھا، لیکن فی الحال وہ نہیں چاہتا تھا کہ ملکہ ایسے سب کے سامنے آئے۔ سنائی نہیں دیا؟ چلو۔ وہ غصہ سے ہرایا تو ملکہ منہ بناتی اس کے ساتھ باہر نکلی۔ سیڑھیاں اترتے پورے محل کو دیکھتی اس کی نظریں اپنی پھپھو کو ڈھونڈنے لگیں، لیکن وہ کہیں نظر نہ آئیں، اور اس جلاد سے پوچھنا اس نے گوارا نہ کیا۔ ایک لمحے میں اس کا پاؤں مڑا تھا اور وہ سیدھا نیچے گرتی کہ پیچھے سے ذیشان جو اسی پہ نظر رکھے سیڑھیاں اتر رہا تھا، اسے جھٹکے سے کلائی سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ ملکہ کی آنکھیں ڈر سے بند ہوئیں، سانس بھی ساکن ہوئی۔ اس کے چہرے کی معصومیت پہ ایک بار پھر ذیشان ارسل کا دل بری طرح دھڑکا تھا۔ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے وہ اسے بہت قریب سے دیکھے جا رہا تھا کہ اسی پل ملکہ نے آنکھیں کھولی اور خود کو ذیشان کے حصار میں پایا، لیکن ذیشان نے جس قدر اسے سختی سے پکڑا تھا وہ کسمسا کے رہ گئی۔ باہر سے اندر آتی خانم اور رمل نے بھی یہ منظر بخوبی دیکھا تھا۔ ایک پل کو دونوں ہی اپنی اپنی جگہ پہ ٹھٹکی تھی۔ خانم نے تو رمل کو ذیشان کے نہ آنے کی یہی وجہ بتائی کہ وہ کسی خاص میٹنگ میں مصروف تھا، اور یہاں وہ کس میٹنگ میں مصروف تھا رمل بآسانی سمجھ گئی تھی۔ دھیان کہاں ہوتا ہے تمہارا؟ ہر وقت گرتی پڑتی رہتی ہو، دیکھ کے نہیں چل سکتی؟ ذیشان نے اپنے احساسات کو غصہ کے لبادے میں اوڑا۔ چھوڑے مجھے، میں اپنا خیال خود رکھ، ملکہ نے بھی منہ بنا کے کہا کہ اس کی بات کاٹی۔ ذیشان پتر، خانم کی آواز پہ وہ دونوں دھیمے دھیمے ایک دوسرے کے قریب کھڑے بات کر رہے تھے کہ دیکھنے والے کو یہی لگتا کہ دونوں بہت محبت بھری گفتگو کر رہے ہوں، جبکہ ان کے بیچ کی باتیں وہ دونوں ہی جانتے تھے۔ ذیشان کی نظریں اسی پل خانم پہ اٹھیں اور اس نے ملکہ کی کمر سے ہاتھ ہٹایا۔ دانت پیستے وہ ملکہ کے قریب سے ہوتا نیچے اترا۔ ملکہ تو اس کے انداز دیکھ کے ہی آنکھوں میں داد دینے لگی۔ آپ خانم؟ ذیشان ان کے پاس جا کھڑا ہوا۔ ملکہ بھی باقی کی سیڑھیاں اترتی نیچے آ گئی۔ السلام علیکم آنٹی، ملکہ نے بہت مؤدب انداز میں سلام کیا۔ وہ اتنی چھوٹی اور پیاری سی تھی کہ خود بخود مسکان خانم کے چہرے پہ سج گئی۔ وعلیکم السلام بیٹا، آپ کون؟ خانم نے اسی سے پوچھ لیا۔ آنٹی میں ملی، چلو تم، دیر ہو رہی ہے۔ ذیشان نے بات کاٹی اور اس کا ہاتھ تھامے باہر نکلا۔ ملکہ نے پلٹ کے خانم کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ انہیں اس لڑکی میں عجیب سی کشش محسوس ہوئی تھی جسے وہ خود بھی سمجھ نہیں پائی تھی۔ آپ تو کہہ رہی تھی کہ ذیشان ارسل خانزادہ بہت اہم میٹنگ میں بیزی تھا، اس لیے آ نہیں سکا۔ یہ کون سی اہم میٹنگ تھی نانو؟ رمل نے ناگواری سے کہتے خانم سے پوچھا۔ خانم نے لب بھینچے۔ وہ کیا جواب دیتی؟ سامنے ذیشان ارسل تھا، اپنی مرضی کا مالک۔ وہ جو کرنا چاہتا تھا وہ کرتا تھا، اسے کوئی روک ٹوک نہیں تھی، اور نہ وہ کسی کی سنتا تھا۔ وہ تھیں تو اس کی سگی نانو، لیکن وہ چلتا جاوید خان کے نقش قدم پہ تھا، لیکن ان کا دل جانتا تھا کہ ذیشان ارسل جاوید خان کی طرح کٹھور اور شفاق دل نہیں ہو سکتا تھا۔ ہانی کو ڈسچارج مل گیا تھا۔ مکال اسے لیے واپس آ رہا تھا کہ اس کا سامنا اسی شخص سے ہوا جس نے ہانی کی جان بچائی، اور اس رات ہانی کو ڈھونڈا۔ مونس کی نظر بھی ان پہ پڑ چکی تھی۔ وہ راستہ بدلنا چاہتا تھا، لیکن وہیں اس کے قدم تھم گئے۔ ہانی کا چہرہ دیکھتے اس کے دل کو کچھ ہوا۔ کیسے ہو ینگ مین؟ مکال نے مسکراتے ہوئے مونس سے پوچھا۔ الحمدللہ انکل، مونس بھی زبردستی مسکرایا، جبکہ ہانی حیرانی سے انہیں دیکھ رہی تھی کہ وہ ایک دوسرے کو کیسے جانتے ہیں۔ اسی وقت مکال کے نمبر پہ کال آئی تو وہ ریسیو کرتے دوسری طرف کو ہوئے۔ ہانی کی سوالیہ نظریں ابھی بھی مونس پہ تھیں، لیکن لب خاموش تھے۔ کیسی ہو؟ بالآخر مونس نے ہی پہل کی، وہ سچائی جان گیا تھا۔ ہانی وہاں اپنے باپ کے ساتھ آئی تھی، وہ بھی اس طرح کی پارٹیز میں پہلی دفعہ، اور مونس نے اسے غلط سمجھ لیا اور کیا کچھ نہیں بولا۔
پتہ نہیں کیسے زندہ بچ گئی، ہانی نے تلخی سے جواب دیا اور نظریں پھیر لی۔ اس کی آنکھیں پھر سے نم ہونے لگی تھیں۔ اسے ایک ایک بات یاد تھی جو مونس نے اسے کہی تھی، وہ نہیں بھلا پائی تھی۔ I'm sorry، مونس نے پہلی بار اپنی زندگی میں وہ الفاظ کہے جنہیں وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ ہانی نے پلکیں اٹھاتے اسے حیرت سے دیکھا۔ اس کی ایک نظر دیکھنے پہ مونس کے دل کی ہارٹ بیٹ مس ہوئی۔ سوری مونس، آپ نہیں جانتے آپ کے الفاظ نے میری روح کو چھلنی کیا ہے۔ میں چاہ کے بھی ان الفاظ سے نہیں نکل پا رہی۔ مجھے اپنے وجود سے شدید نفرت سی ہو رہی ہے۔ جسے سامنے والے نے اس طرح کا، ہانی کی آنکھیں نم ہوئیں تو لہجہ روند گیا۔ پلیز ہانی، میں شرمندہ ہوں، پتہ نہیں کیسے وہ سب بول گیا، مجھے نہیں بولنا چاہیے تھا۔ ہم کون ہوتے ہیں کسی کو بھی پرکھنے والے کہ وہ کیسا ہے کیسا نہیں؟ میرا کوئی حق نہیں تھا کہ میں ایسے، کیا حق ہوتا تو ایسے الفاظ استعمال کرتے؟ ہانی نے نہ جانے کس احساس کے تحت اسے وہ سوال کر ڈالا جس کے جواب پہ وہ اسے بس یکٹک دیکھے گیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک اذیت رقم تھی جسے مونس نے اپنے دل پہ اترتا محسوس کیا۔ وہ مزید کوئی جواب دیتا کہ میکال واپس آ گئے۔ اوکے ینگ مین، ہم چلتے ہیں، آج ہی ہماری واپسی ہے لاہور کی۔ جب بھی لاہور چکر لگے آپ کا مجھ سے ضرور ملیے گا۔ یہ رہا میرا کارڈ، اینڈ تھینکس اگین بیٹا، آپ نے میری ہانی کی جان بچائی، اس کو میں ساری زندگی نہیں بھول پاؤں گا۔ میکال نے اس کے کاندھے پہ ہاتھ رکھے ممنونیت سے کہا۔ ہانی تو اپنے باپ کے کہے الفاظ پر شاکڈ سی رہ گئی۔